صاحب اب ذرا یہ بتائیے جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ کی شخصیت کے ظاہر یہ جو علمی پہلو کہ جہاں پہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی اور فتنہ و فساد جتنا بھی ہو رہا تھا اس کا آپ نے رد بھی کیا، اور آپ نے بتایا کہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایکچول اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے متحرک بھی ہوئے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا کہ جس میں آپ نے باقاعدہ جہاد کا لباس پہنا اور آپ علم جہاد لے کے کھڑے ہو گئے۔ ذرا یہ بتائیے کہ تحریک آزادی 1857 میں شامل ہونے کا پس منظر جو ہے وہ کیا تھا اور آپ کا کردار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ شخصیت کے اندر بڑا تنوع تھا اور اللہ نے بڑی صلاحیتیں دے کر رکھی تھی، اور حریت فکر بھی تھا اور حریت اور یہ آزادی کے یہ عناصر بھی بڑے تھے۔ آپ چونکہ مسائل کو بڑی دقت نظری سے چیک کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں دو کام ہو رہے تھے، ایک تو انگریز یہاں باقاعدہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اس غلبے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر افراط و تفریط پر مبنی کچھ نظریات بھی بو کر جانا چاہتے تھے۔ بالکل ٹھیک، جہاں آپ نے اور بو گئے ہیں، آپ دیکھیں نا اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ مبنی جو نظریات تھے ان کی جیسے آپ نے علمی اور فکری طور پر بے خونی کی، جیسے کہ پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے، اس کے لیے پھر آپ نے عملی محاذ میں تین چیزوں کی بڑی نشاندہی کی۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے اس بات کی نشاندہی کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو آپ کی پرائیویٹ میٹنگیں ہوتی رہیں، اس میں آپ جن 3-4 پوائنٹ پر فوکس کرتے تھے وہ بنیادی طور پر تھا معیار، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر تھا مضبوطی، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر میرٹ پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب انگریز مشنری پھیلنے لگے اور ان کے مختلف ادارے پھیلائے جانے لگے اور مدرسوں کا نظام آہستہ آہستہ سمٹنے لگا، پھر دوسرا انگریزوں نے جو پورے مالیات کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے وہ جو کارتوس پر چڑھی ہوئی چربی کے ذریعے جس کو منہ کے زور پر کھولنا پڑتا تھا، اس میں گائے کی چربی کا گوشت رکھا جاتا تھا۔ گائے کی چربی کے ذریعے وہ ہندوستان والوں کو یعنی ہندوؤں کو تکلیف دیتے تھے کہ یہ جو کارتوس کا وہ جو ایک کلپ چڑھتا ہے اس کو دانتوں کے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا۔ اگر یہ چربی کا لمس برداشت کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے لیے کام دبانا آسان ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اپنے یہ ٹاؤٹس کو جو ہے وہ تیار کیا ہمارے ہی درمیان سے، ہماری درمیان کھوکھلا کیا۔ ایک بات جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے کہ بخت خان جو جنرل انہوں نے جو مطلب جس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ قوم ایسے کھڑی ہو جائے مسلمانوں کی جب تک کہ ان کے اندر وہ جو ایک مذہبی چنگاری جو ہے وہ پیدا نہ کی جائے، اور اس کے بعد باقاعدہ جہاد کے لیے جو ایک فتویٰ جو ہے جاری آپ سے کروایا گیا، وہ پس منظر کیا ہوا ذرا بتائیے؟ وہ لامحالہ کہ جب وہ اس طرح کا ماحول جب بنایا گیا تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اب جہاد کا فتویٰ دیے بغیر یہ گزارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر دلی کی جامعہ مسجد کے اندر جمعے کے دن باقاعدہ جہاد پر ولولہ انگیز گفتگو کی، ٹھیک ہے، اور اسلام کا وجود کا قیام اور امت مسلمہ کے وجود کے قیام کو جہاد کے ساتھ لازمی قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ اگر اس وقت بھی مصلحت اور رخصت کی لا لے گئی تو وجود کو قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا، اور باقاعدہ 600 علماء کے باقاعدہ اس پر دستخط کروائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک علمی درجہ بھی حاصل ہو جائے اور لوگ افراط و تفریق میں نہ پڑ سکیں۔ اچھا، جیسے یہ فتویٰ جاری ہوا تو تاریخ بتاتی کہ ایک شورش پیدا ہو گئی اور پورے ہندوستان سے جو ہے مسلمان امٹ پڑے، ایک تو پورے ہندوستان سے پھر آپ بھی مختلف علاقوں پر جا کر باقاعدہ خطابات کرتے رہے اور وہاں کے امراء اور نوابوں کو ملتے رہے، تو ایک پورا 90,000 کا آپ نے جتھا تیار کر لیا۔ اس زمانے میں اندازہ 90,000 بندے کو جہاد کے لیے یکدم تیار کر لینا اور ان کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے خود لباس بھی پہن لینا اور بہادر شاہ ظفر سے اجازت لے کر اس کی کمان کرنا، یہ آپ کی اس حریت فکر اور آزادی طبع اور امت مسلمہ کے قیام
اور اسلام کے قیام کے لیے یہ آپ کی بڑی دور اندیشی تھی، بالکل ٹھیک پروفیسر جس کا فائنل آخری نتیجہ یہ نکلا یہ جو قیام پاکستان کی شکل جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی بنارس میں جو سنی کانفرنس ہو رہی تھی درست اس میں فضل حق خیر آبادی کے دبستان کے سارے شاگرد بیٹھے تھے جی جنہوں نے یہاں تک بھی جملے کیا اگر قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ گئے تو ہم کبھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بالکل ٹھیک